اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب کریم کا احسان ہے کہ ماہ رمضان مبارک ہمیں میسر آیا، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ براہ راست کلام الہی انسان کے دل و دماغ پر جو اثر ڈال سکتا ہے اور جو انقلاب و تغیر پیدا کر سکتا ہے، کوئی انسانی کلام اسے اس طرح متاثر نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن دل پر اترا ہے، اسے سمجھنے کے لیے دل دینا پڑتا ہے، مگر دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا، دو چیزوں سے بنا ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ ہمارے اندر کی سوچ وہ روح کی سوچ ہے، روح جسم کو چلاتی ہے، جیسے آنکھیں، ناک، کان سب ویسا ہی کام کرتے ہیں جیسی ہماری سوچ کہتی ہے۔ روح اللہ کی طرف سے آتی ہے، رب کو پہچانتی ہے۔ جو تقوی رکھتی ہے نا، مضبوط ہوتی ہے۔ تقوی اپنے رب سے عہد کا نام ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ دونوں طرف سے کانٹوں کی باڑ ہو اور بیچ میں سے ریشم کے کپڑے کو بچاتے ہوئے گزر جاؤ، یہ ہے تقوی۔ روحیں قرآن کو سمجھتی ہیں اور جانتی ہیں۔ کچھ بیمار روحیں کہلاتی ہیں، ان پر قرآن اثر نہیں کرتا، ڈپریشن میں آ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، لوگوں کی باتوں کا، معاشرے کا اثر لے لیتی ہیں، دوسروں کے تاثرات پر زندگی گزارتی ہیں، اپنی شخصیت، اپنی رائے نہیں ہوتی، اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ان کا، یہ بیمار روحیں کہلاتی ہیں۔ بیمار روحوں کو پہلے خود سے ملنا پڑے گا۔ سب سے آسان چیز خود کو بدلنا ہے۔ ہم حالات نہیں بدل سکتے، لیکن خود کو تو بدل سکتے ہیں نا۔ اللہ سکھا رہا ہے خود سے پیار کرنا، خود کو عمل میں رکھ کر دوسروں کو عمل دے سکتے ہیں۔ کنول کا پھول اس کی مثال ہے کہ کیچڑ میں رہ کر بھی پھول بن سکتے ہیں۔ اپنی شناخت نہیں کھونی، انسانیت پر رہنا ہے، متقی بننے کی کوشش کرنی ہے، لوگوں کو تلقین کرنی ہے تو خود کو نہیں بھولنا۔ جہاں بھی رہیں سب کے بیچ میں رہ کر مسلمان ہی رہنا ہے۔ کوئی کچھ سوچے کچھ سمجھے، اب نارمل حالات میں بھی نارمل رہنا ہے۔ انسان بڑا بے بس ہے، غلطی خطا ہو جاتی ہے، فوراً استغفار پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ چن کر صاف کر کے اپنے بندوں میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر جو کمزوریاں رکھی ہیں، پہلے ان کمزوریوں پر قابو کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ 1 قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم بڑھ کر پکڑ لوں گا۔ کمزوری سے طاقت کی طرف سفر تو کرنا ہوگا نا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا مضبوط، ایوب علیہ السلام جیسا صبر، موسیٰ علیہ السلام جیسا یقین اللہ پر، یوسف علیہ السلام جیسا بھروسہ اللہ ہمیں عطا کر دیں۔ بھروسہ صرف اللہ پر کرتے ہوئے صبر اور اطاعت کے ساتھ اللہ کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کا وقت مقرر کر دیتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہو، موت آ کر ہی رہتی ہے، تو کیوں نہ جانے سے پہلے رب کو راضی کر لیں۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے ایک ٹیچر نے بچے کو ہوم ورک دیا کہ کل کر کے لانا۔ دوسرے دن بچہ آیا تو ٹیچر نے پوچھا کہ ہوم ورک کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں کیا۔ تو ٹیچر ناراض ہوتا ہے، ڈانٹتا ہے، سزا دیتا ہے کہ کیوں نہیں کیا۔ پھر کیا ہمیں اپنے رب کے پاس جا کر اللہ کا سامنا نہیں کرنا؟ اس کے آگے ہمیں جواب دہ نہیں ہونا؟ اس کے لیے بھی تو ہمیں تیاری کرنی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل میں سلیبس تو دے ہی دیا ہے نا۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے ہم اپنے لیے موبائل خرید کے لائے ہیں، تو اس کے ساتھ ہے نا ایک چھوٹی سی کتاب ہمیں دی ہوتی ہے کہ موبائل کو کس طرح سے چلانا ہے، اسے کس طرح سے، اس کے فنکشنز کس طرح سے لے کر چلنے ہیں تاکہ موبائل ہم خراب نہ کر دیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے قرآن ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس کے لیے قرآن کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ مگر ہم اپنی زندگی کے مخصوص موقعوں پر ہی نکالتے ہیں، جیسے کسی نے نیا گھر لے لیا تو قرآن خوانی کروا لی، یا بیٹی کو رخصت کرتے وقت سر پر رکھ دیا قرآن شریف کو،
یا کوئی صورت یا آیت لکھ کر گھر پر یا گاڑی پر لگا دیا. تو نہیں، قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں اپنی زندگی کو ڈھونڈنا ہے جس سے ہمیں راہ ہدایت مل جائے. اور اس رمضان مبارک کے مہینے میں بہترین موقع ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ماحول سے بھی مدد ملتی ہے. ہر طرف قرآن، نماز سب ہوتے ہیں، ماحول میں برکت ہوتی ہے، حرام چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. رمضان میں انسان بنتے ہیں. رمضان روح کے حق کا مہینہ ہے. اسلام میں ہر بندہ اعلیٰ ہے، ہر مومن قیمتی ہے. اللہ نے متقی بنانا ہوتا ہے، اس لیے یہ مہینہ رکھا کہ روح کو مضبوط کر لو. رمضان ساری زندگی کی کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے اپنی روح کو مضبوط کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دینا ہوگا، اور اللہ کا حق اللہ کی عظمت کو جان کر ہی دے سکتے ہیں. اور اس کو جو ہے وہ ہم قرآن کے بغیر، اللہ کی عظمت کو جو ہے وہ ہم قرآن کے بغیر جان ہی نہیں سکتے. تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں چھپا ہوا ہے. روح مضبوط ہوگی تو حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ادا کر سکتے ہیں. حقوق اللہ میں حق روزہ اللہ کا ذکر ہے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور صوم تربیت کو کہتے ہیں، جبکہ رمضان کا مطلب ہے جھلسا دینا. نفس، شیطان اور زمانے کے رسم و رواج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، روح کو مضبوط کرنے کے لیے میرے رب نے روزہ رکھا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 183 184 میں اس کا ذکر ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں ہی اتنی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. روزہ ڈھال ہے. روزے دار اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اس کے منہ کی بدبو اللہ کو پیاری ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روزے کی جزا میں ہوں. روزے میں بھی تقوی ضروری ہے. اللہ کی نافرمانی والے تقاضے روزے کو فاسق کر دیتے ہیں. تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو اس رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھیں، راتوں میں قیام کریں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں. آمین. اور اے اللہ اس ماہ مبارک کو تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظمتوں والا مہینہ بنا دے. آمین. اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی فتح اور خود مختاری کا ذریعہ بنا دے. آمین. اے اللہ قبول کر لے ہمارے احسن اعمال اور درگزر کر ہمارے برے اعمال، اور قبول کر ہماری توبہ کہ تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.